جو بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ، بہت زیادہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں، پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے، پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو. ربضہ ایک بستی تھی، جنگل تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا. اسی کسے دے کچھ نہیں چلا گئے تو نہ کوئی ہڈا دردی. حضور نے کہا تھا نا یمشی واحدہ، تو اکیلا چلے گا. ربضہ چلے گیا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ، دودھ پی لیا کرنا. فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں، مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے، ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں. تشریف لے گئے. وہاں تنہا کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے. بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے، ہمارے ساتھ چلیں. فرمایا چھوڑو، کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں. ضرورت کوئی نہیں، جہاں ہوں نا وہاں میں ٹھیک ہوں، حاجت نہیں. وصال کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا. اکیلے ہیں، بیوی ہے اور بیٹی ہے، جنگل کا علاقہ ہے. حج ہو گیا، رستے بند ہو گئے، بیمار ہو گئے. اپنی اہلیہ کو بلا کے کہنے لگے اب میں بچوں گا نہیں، اب جانے کا وقت آ گیا ہے. میں نے فقیری جو حضور کی دیکھی تھی اس میں نے وقت گزارا ہے، اور دیکھ میں جا بھی فقیری میرا ہوں. لے سجدہ سا توڑ نہیں پائی، جان بھی دیتی تیرا تیرے. اب جانے کا وقت ہے تو اس طرح کرنا، اگر تیرے پاس کوئی کپڑا ہوا تو مجھے کفن دے دینا، نہ ہوا تو اللہ کے سپرد کر دینا. کہا ہم دو عورتیں ہیں، جنازہ غسل کفن. فرمایا رب جماعت بھیجے گا میرے لیے، لوگ آئیں گے، میرے نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آئیں گے نا لوگ. تو اہلیہ کہنے لگی ابو ذر آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ اس صحرا میں انتقال کر جائیں گے؟ اللہ شفا دینے والا ہے. فرمانے لگے ہم 3-4 لوگ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص صحرا میں اکیلا انتقال کر جائے گا. تو وہ میرے جتنے باقی ساتھی تھے وہ سارے انتقال کر گئے، اب میں اکیلا ہی بچا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ میں ہی ہوں. تو تم دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا غسل کفن کے لیے. آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی، کبھی دوڑ کے میں باہر جاتی، سڑک پہ جا کے دیکھتی کوئی گزر رہا ہے، پھر میں آ کے کہتی حج ختم ہو گیا ہے، رستے بند ہو گئے ہیں، کون آئے گا جنگل. پھر میں آ کے ان کی تیمارداری کرتی، پھر اٹھ کے جاتی، پھر میں آ کے تیمارداری کرتی. اچانک میری نظر پڑی تو ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا تھا. اس قافلے میں چند لوگ تھے اور سب سے بڑھ کر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے. میں نے ان کو اشارہ کیا تو وہ دوڑے آئے، کہنے لگے بہن کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں ایک شخص ہے، تمہاری تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو. تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کون ہے بی بی؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری ہیں. کہتے تڑپ کے روئے عبداللہ ابن مسعود، تڑپ کے کہنے لگے ابو ذر میرے نبی پاک کا پیارا، میرے ماں بھی اس پہ قربان، میرا باپ بھی قربان، کدھر ہے جلدی بتاؤ. کہتی میں لے آئی. 4-5 لوگ تھے وہ. تو سیدنا ابو ذر غفاری کہنے لگے عبداللہ میرا وصال ہو جائے گا لیکن یاد رکھنا میری بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں. وہ لہو سجنا سا توڑ ہی نہیں پائی، جان بھی دیتی تیرا تیرے. کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، لیکن تم میں سے نا وہ بندہ کوئی کپڑا نہ دے جو کبھی کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو. وہ بندہ میرے کفن کے لیے کپڑا نہ دے، کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو. ایک انصاری جوان کہنے لگا ابو ذر میں کبھی کسی عہدے پہ نہیں رہا، اگر آپ میری چادر قبول کر لیں کفن کے لیے تو میں ٹھیک ہے. میں نے نا حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے، چپ کر کے میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا. اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے تو نہ کوئی ساڈا دردی. یہیں کسی صحرا میں جنگل میں یہیں کوئی قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا.